اچھا، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو ہم نے جو تین بنیادی قواعد ہیں، جن کو قواعد کلیہ کبریٰ کہتے ہیں، بڑے بڑے قواعد، وہ تین پڑھ لیے ہیں. تو کوئی اگر آپ میں سے وہ تین قاعدے دہرا دے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. مجھے تسلی ہوگی آپ کو بھی جو پڑھا ہم نے کچھ یاد ہے. صرف قاعدے دہرانے ہیں، تین بنیادی قاعدے جو ہم نے بڑے بڑے پڑھے ہیں. میں تین بنیادی قاعدے پوچھ رہا ہوں جو بڑے بڑے قاعدے ہیں، جن کے ماتحت ہم نے کچھ اور بھی قواعد پڑھے ہیں، لیکن تین جو بڑے قاعدے ہیں. بڑے قاعدے ہیں، ایک تو انما الاعمال بالنیات، اور ولا ضرر ولا ضرار. یہ تو آج والا ہے. جو ہم نے پڑھ لیے ہیں میں وہ پوچھ رہا ہوں. اصل چیزوں میں حلت ہے معاملات. نہیں، یہ نورین صاحبہ، یہ وہ الیقین لا یزول بالشک کے ماتحت ہم نے پڑھا تھا. یہ بنیادی قاعدہ جو ہے الیقین لا یزول بالشک، یہ ہے اس میں. تو جو الامور ہم نے، بمقاصدها. جی جی، یہ سب سے پہلا ہے. بہت اچھا. الامور مقاصدیہ یہ سب سے پہلا ہے. دوسرا کون سا ہے؟ اليقين لا يزول بالشك. دوسرا یہ ہے. تیسرا، تیسرا ہم نے دو سے پہلے پڑھا ہے. المشقۃ تجلب التیسیر. تو یعنی جو مشقت ہے وہ، جہاں بھی مشقت ہوگی شریعت نے وہاں آسانی رکھی ہے. تو اس کے تحت ہم نے کچھ قاعدے پڑھے تھے، ضرورات بھی محظورات وغیرہ. تو یہ تین بڑے قاعدے ہم نے پڑھ لیے اللہ کے فضل و کرم سے. تو مجھے امید یعنی کرنی چاہیے آپ سے کہ آپ ان کو یعنی دہرائیں گے بھی تو ان کا عملی طور پر بہت فائدہ ہے. انسان کو بہت سے مسائل کا حل جو ہے وہ ان قواعد سے مل جاتا ہے، یعنی شرعی رہنمائی مل جاتی ہے ان قواعد کی روشنی میں. تو پہلا قاعدہ الامور بمقاصدها ہے. دوسرا الیقین لا یزول بالشک. تیسرا ہے المشقۃ تجلب التیسیر. اور آج جو ہمارے سامنے قاعدہ ہے لا ضرر ولا ضرار، یہ بھی قاعدہ کلیہ کبریٰ ہے. یہ قاعدہ کلیہ کبریٰ سے مراد یہ ہے کہ یہ شریعت کے کئی ابواب میں اس کا دخل ہے، یعنی بہت سارے مسائل اس کے ماتحت آتے ہیں، اس لیے اس کو قاعدہ کلیہ کبریٰ کہتے ہیں. تو لا ضرر ولا ضرار، تو یہ بیسیکلی اللہ کے رسول کی حدیث کے الفاظ. جیسے ہم نے پہلا قاعدہ پڑھا تھا نا، انما الامور بمقاصدها، تو یہ ترجمہ ہے اللہ کے رسول کی حدیث کا انما الاعمال بالنیات. یا آپ کہہ لیں کہ دوسرے لفظوں میں وہ قاعدہ انہوں نے اسی اسی حدیث سے لیا ہے. تو یہ یعنی بعین ہی وہی الفاظ جو ہیں وہ دوسرے لفظوں میں ٹرانسلیٹ کر کے قاعدہ بتا دیا گیا ہے. لیکن یہ لا ضرر ولا ضرار سیم حدیث کے لفظ، یعنی یہ ابن ماجہ کی روایت آتی ہے. ابن ماجہ میں ہے، اس طریقے سے مسند امام احمد میں بھی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ الفاظ کہے کہ لا ضرر ولا ضرار. تو اب اس قاعدے کا معنی کیا ہے؟ تو لا ضرر ولا ضرار، یہ دو لفظ ہیں عربی زبان میں، ضرر اور ضرار. تو اس کے معنی میں بعض نے کہا ہے کہ یہ دونوں ہم معنی ہے، یعنی ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. تو مطلب کیا ہوگا؟ یعنی کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی بھی دوسرے فرد کو نقصان پہنچانا منع ہے. یہ اس کا معنی ہو جائے گا اگر ہم لا ضرر ولا ضرار کو مترادف سمجھیں گے، یعنی سملر سمجھیں گے، ہم معنی لفظ استعمال ہوئے. تو لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے، کیونکہ لا ضرر ولا ضرار میں ضرر میں تین الفاظ ہیں، ضرار میں چار الفاظ ہیں. تو ویسے بھی عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ التأسیس اولا من التأکید. التأسیس اولا من التأکید، یعنی آپ اگر دو چار لفظ اکٹھے آئے ہیں تو دوسرے لفظ کا اگر الگ معنی کریں، اگر ہو سکتا ہو لغوی اعتبار سے، تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو لا ضرر ولا ضرار، اس لیے علماء نے کہا ہے کہ یہاں بھی ان دونوں کا معنی ڈفرینٹ ہے. پہلے کا معنی اور ہے، دوسرے کا معنی اور ہے. تو دونوں کا مادہ جو ہے بیسیکلی ایک ہی ہے. دونوں کا یعنی جو مادہ، جو حروف اصلیہ ہیں وہ ضاد را را، اور اس کا بھی جو درار کا بھی ضاد را را، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے. تو لیکن معنی میں فقہا نے فرق کیا ہے. تو ایک فرق یعنی دو فرق بیان کیے گئے ہیں. ایک فرق ضرر کا، یعنی وہ آسان یعنی فرق ہیں، اتنے پیچیدہ نہیں ہیں.
ضرر کا ایک فرق وہ کہتے ہیں کہ ضرر کا معنی یہ ہوگا کہ انسان کسی کو نقصان پہنچائے جس میں اس کا اپنا فائدہ بھی ہو، یعنی اس کو کسی کو نقصان بھی ہو رہا ہو لیکن اس نقصان سے اس کا اپنا فائدہ ہو رہا ہو، یہ ہے ضرر۔ یعنی نقصان پہنچانے والے کو اپنا فائدہ ہو رہا ہے، دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے۔ ضرار کا معنی ہے کہ وہ دوسرے کو تو نقصان پہنچا رہا ہے لیکن اس کی اپنی ذات کو فائدہ نہیں ہو رہا، صرف دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے، اس کو اپنا فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس کی مثال آگے آئے گی، یہ فرق آپ کو بالکل کلیئر سمجھ آ جائے گا، یا ابھی میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ابھی یہ جو نا یہ فرق کلیئر ہو جائے۔ مثال کے طور پر اب وصیت میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے احادیث سے منع کیا ہے کہ کسی آدمی کو یعنی ایسے آدمی کے بارے میں وصیت کی جائے جو وارث بن رہا ہو، جو مرنے والے کا میت کا وارث بن رہا ہو۔ مثال کے طور پر ایک بندہ فوت ہو رہا ہے تو اس کا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی، اب بیٹی ظاہری بات ہے اس کی وارث بنے گی، جو جائیداد ہوگی باپ کی وہ بیٹی کو بھی ملے گی، بیٹے کو بھی ملے گی۔ لیکن جو ہے وہ مثال کے طور پر وہ دیکھتا ہے کہ بیٹی جو ہے یا بیٹا جو ہے وہ نافرمان ہے، وہ باپ کی بات نہیں مانتا تھا یا باپ کو یعنی اس کا دیکھ بھال نہیں کیا کرتا تھا، تو اس نے جو ہے وہ ساری جائیداد بیٹی کے نام وصیت کر دی۔ تو یہاں اس کا خود کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے مر جانا ہے، اس نے چند دنوں میں یا کچھ یا سال سے پہلے کبھی بھی وہ مر جائے گا، اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مرنے کے بعد، لیکن اگلے کا نقصان کر دیا اس نے، تو اس نقصان سے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو یہ ہے مثلاً درار، یعنی اس کو اپنا فائدہ نہیں ہو رہا لیکن دوسرے کا نقصان کر رہا ہے، تو یہ درار ہے۔ ضرر یہ ہے جس میں اس کا اپنا فائدہ بھی ہو، دوسرے کا نقصان بھی ہو رہا ہے اور اپنا فائدہ بھی ہو رہا ہے، تو اس کی مثالیں آگے بہت ساری ہیں۔ تو یہ ایک فرق یہ بتایا گیا ہے کہ ضرر اس نقصان کو کہتے ہیں کہ نقصان کرنے والے کا فائدہ بھی ہو، دوسرے کا نقصان بھی ہو، اس کا اپنا فائدہ بھی ہو۔ ضرار جس میں اس کا اپنا فائدہ نہیں۔ دوسرا فرق یہ کیا گیا ہے کہ اب ضرر اس کو کہتے ہیں جو انسان پہلے نقصان پہنچاتا ہے، یعنی جو نقصان اٹھانے میں پہل کرتا ہے وہ ضرر کرتا ہے، کسی کو تکلیف، کسی پر ظلم، کسی پر زیادتی، کسی کا پلاٹ پر قبضہ کر لیا، کسی کی زمین پر کر لیا، کسی کے گھر پر کر لیا، کسی کا مال چھین لیا، کسی کی چوری کر لی، یہ ضرر ہے، سارا نقصان ہے، یا کسی کو تھپڑ مار دیا ایسے جاتے ہوئے، تو جو یعنی نقصان میں پہل کر رہا ہے وہ ضرر ہے۔ ضرار وہ ہے جو اس کا بدلہ لینے کے لیے حد سے بڑھ جاتا ہے، یعنی اس کے لیے اتنی اجازت ہے کہ وہ اتنا نقصان اگلے کا کرے جتنا اس کا ہوا ہے، لیکن وہ اس کی بجائے مزید کر دیتا ہے، تو یہ اس کی طرف سے ضرار ہوا۔ تو ضرر کا معنی ہے یعنی جو نقصان آدمی پہلے کر رہا ہے، نقصان کی ابتدا کر رہا ہے، وہ ضرر کر رہا ہے، اور جو بدلے میں اپنے نقصان کا بدلہ لینے کے لیے اگلے کا اپنے نقصان سے زائد نقصان کر دے تو وہ ضرار کر رہا ہے۔ تو یہ دو فرق بتائے گئے، لا ضرر ولا ضرار۔ امید ہے کہ آپ کو دونوں انشاءاللہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو آگے میں نے قاعدے کا مفہوم لکھا ہے اسکرین پہ، تو یہ سادہ لفظوں میں یہ دوسرے کے لحاظ سے بھی، یعنی جو دوسرا فرق ہم نے پڑھا ہے نا ابھی، یہ اس کے لحاظ سے ترجمہ ہے، کیونکہ بہت سارے جو فقہا ہے انہوں نے اس فرق کو راجع قرار دیا۔ مثال کے طور پر مفہوم ہے قاعدے کا، نہ پہل کسی کو نقصان پہنچانا اور تکلیف دینا جائز ہے، یعنی ابتداءً شروع سے ہی کسی کو نقصان پہنچانا جائز ہی نہیں ہے، نہ بدلے کے طور پر نقصان پہنچانا اور تکلیف دینا جائز ہے، یعنی اگر آپ کا نقصان کسی نے کیا ہے تو آپ اتنا نقصان کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے کہ آپ ظلم کا بدلہ اتنا ظلم کر کے لے سکتے ہیں جتنا آپ کے ساتھ ہوا ہے، جیسے قرآن کی آیت ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ یہ دونوں دلالت کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے برائی کی ہے، برا کام کیا ہے، ظلم کیا ہے، تو آپ اتنا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اتنا بدلہ لینے کی بجائے اس سے زائد لے لیں تو یہ آپ کی طرف سے نقصان ہوا ہے۔ تو یہ اس قاعدے کا مفہوم ہے۔ تو شریعت نے نقصان پہنچانے سے منع کیا ہے کسی کو بھی، نہ ابتداءً، نہ بدلے میں، نہ ایسا نقصان جس میں انسان کا فائدہ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، ہر طرح کا نقصان شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔
تو یہ امید ہے قاعدے کا معنی سمجھ آ گیا ہوگا. آگے میں نے ایک اہم بات لکھی ہے کہ دوسروں کو ناحق نقصان پہنچانا حرام. یعنی اگر جو ہے بغیر حق کے ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، حد سے تجاوز کرتے ہوئے، بغاوت کرتے ہوئے نقصان پہنچانا حرام ہے. لیکن اگر نقصان حق کے ساتھ پہنچایا جائے تو جائز. حق کے ساتھ نقصان کون سا ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر جو اللہ تعالیٰ کی حدیں، اب حدیں لگانا، قصاص کی، قتل کی حد، شراب پینے کی حد، چوری کی حد، ڈاکے کی حد، یا تعزیری سزا کسی کو دے دینا. قاضی جو ہے وہ تعزیری سزا کسی کو دے دے، کسی کو قید کر دے، کسی کو جو ہے نا کوڑے مروا دے، تو یہ حق کے ساتھ، تو یہ جائز ہے. یہ ناحق نہیں ہے. یہ نقصان اگرچہ اگلے کا نقصان ہو رہا ہے لیکن یہ جائز ہے. اور ایسے ہی مثال کے طور پر اگر آپ پر ظلم ہوا ہے تو آپ اتنا جو ہے وہ ظلم اگلے بندے سے کر سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی کرنا ہے، اس سے بڑھنا نہیں. تو یہ بھی حق کے ساتھ ہے. یعنی یہاں بھی آپ دوسرے کا نقصان کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے نقصان کے بدلے دوسرے کا نقصان کر رہے ہیں، تو یہ جائز. تو یہ حق کے ساتھ ہے، اس کی ممانعت نہیں. تو اس لیے قاعدے میں یہ وضاحت ضروری ہو جائے گی کہ وہ نقصان پہنچانا دوسروں کو منع ہے جو نا حق ہو. جو حق کے ساتھ نقصان ہے جیسے شرعی سزائیں، تعزیرات وغیرہ، یا انسان کے پر ظلم ہوا ہو، مظلوم آدمی کا اپنے ظلم کا بدلہ لینا، اتنا ہی بدلہ لینا، اس سے زیادہ نہیں. تو یہ حق کے ساتھ ہے، یہ نقصان منع نہیں. تو یہ ہے اس قاعدے کا مختصر مفہوم. آگے جو ہے فقہا نے ضرر کی کچھ اقسام بیان کی ہیں. ضرر کی یعنی نقصان، یعنی اگلے بندے کو، دوسرے کو نقصان کس طرح کا یا کس نوعیت کا ہو سکتا ہے. یہ صرف اس قاعدے کی مزید وضاحت کے لیے، تاکہ آپ کو مزید جو ہے وہ اس قاعدے کا معنی کلیئر ہو جائے. کہ ایک مثال میں نے آپ کو پیچھے دی ہے کہ بعض اوقات نقصان ایسا ہوتا ہے کہ جو میں پہلی قسم لکھی ہے، یعنی نقصان کا مقصد صرف یعنی انسان کا، یہاں اس سے مراد یعنی انسان لکھ لو، یعنی انسان کا مقصد صرف دوسرے کو نقصان پہنچانا، دوسرے کے نقصان سے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو رہا، یعنی اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف اس کا مقصد جو ہے اگلے بندے کو نقصان پہنچانا ہے. تو یہ بغیر شک شبہ کے حرام، بغیر یعنی حیل و حجت کے اس کی حرمت پر، اس کی قباحت پر کوئی شک ہی نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی ہے وصیت کے مسئلے میں. اب شریعت نے ایسے وارث کے بارے میں وصیت کرنے سے منع کیا ہے جو آپ کا مرنے کے بعد وارث بن رہا ہو. یعنی ایسا آدمی جو آپ کے مرنے کے بعد وارث بنے، اس کے حق میں وصیت کرنی جائز نہیں. اگر آپ وصیت کرتے ہیں تو آپ ایسے کام کی وصیت کر رہے ہیں جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا لیکن دوسرے کو ہو رہا ہے، دوسرے ورثاء کو نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ آپ نے ایک وارث کے حق میں وصیت کر دی تو باقی ورثاء جو ہیں ان کو نقصان ہوگا، لیکن آپ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو اس لیے یہ حرام ہے. شریعت نے ایسی وصیت کو جو وارث کے حق میں ہو حرام قرار دیا ہے. ایسے ہی کسی اجنبی آدمی کے بارے میں وصیت، مثال کے طور پر آپ کو کوئی دوست ہے یا مثلا کوئی لے پالک بیٹا ہے. اب وہ لے پالک بیٹا آپ کے ورثاء میں نہیں آتا، یہ ایسی دوست ہے ورثاء میں نہیں آتا. ان دونوں نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا زندگی میں، تو آپ شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ تیسرے حصے کی، یعنی اپنے مال کا تیسرا حصہ ان کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کی جائیداد جو ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے، تو آپ 3,33,333 روپے تک وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے جو ہے میرے 10 لاکھ میں سے 3 لاکھ سم تھنگ یہ ان کو دے دیا جائے، میرے دوست کو یا میرے لے پالک بیٹے کو. لیکن اس سے زائد جائز نہیں ہے. اس سے زائد اگر آپ کریں گے تو اس میں آپ دوسرے ورثاء کا نقصان کر رہے ہیں، آپ کا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے. ایسے مثال کے طور پر ایک اور مثال دی گئی ہے آپ کو، یعنی جو نوٹس ہیں، رجوع کرنا نکاح میں. اب شریعت نے جو طلاق رکھی ہے مرد کے لیے، وہ 2 طلاقیں رکھی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق انتہائی ناگزیر وجوہات کی بنا پر دی جاتی ہے. ہر چھوٹے موٹے جھگڑے پر طلاق دینا بالکل جائز بھی نہیں ہے. ایسی یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی صلح کی صورت نکل آئے. اگر بالکل بعض کا جو ہے وہ اکٹھے رہنا ناممکن ہو جاتا ہے تو پھر طلاق دی جا سکتی ہے. لیکن اگر ایک بندے کا نقصان، ایک بندے نے طلاق دے دی، اب طلاق دینے کے بعد جو ہے وہ عورت عدت کے اندر ہے، تو عدت جیسے ہی ختم ہونے کے قریب وہ رجوع کر لے، اور اس کا مقصد جو ہے عورت کو گھر بسانا نہ ہو، صرف تنگ کرنا ہو، تو یہ جائز نہیں ہے. یہاں اس کا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اگلے کو نقصان ہو رہا ہے.
تو اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے، جیسے قرآن کی آیت ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. تو یعنی یہ نقصان کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی اور کو نقصان پہنچائیں لیکن آپ کو اپنا فائدہ نہ ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ دوسرے کے نقصان سے اس کا اپنا فائدہ ہو رہا ہو، یعنی انسان کو خود بھی فائدہ ہو رہا ہے، دوسرے کا نقصان بھی ہو رہا ہے لیکن خود کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. تو اس کی مثال کے طور پر اس اس کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ جو کام آپ مثلا آپ کی زمین ہے، جیسے آج کل جو ہے وہ لوگوں نے جو چاول ہیں وہ کاشت کیے ہیں، تو چاول کی فصل کو کاشت کرنے کے بعد اس کو آگ لگا دیتے ہیں تاکہ زمین جو ہے صاف ہو جائے. تو اب اگر اس نے اپنی فصل کو آگ لگا دی، اپنی فصل کو آگ لگائی ہے، آندھی آئی ہے، وہ آگ ساتھ والی فصل کو پڑ گئی، تو یہاں اس نے جو اس کی اپنا فائدہ ہو رہا تھا اپنی زمین کا، اس کی اپنی زمین صاف ہو رہی، لیکن اس کے اس اقدام سے، اس عمل سے دوسرے کی فصل جو ہے نا وہ جل گئی، تو یہ اس کو چٹی دینی پڑے گی کیونکہ اس نے دوسرے کا نقصان کیا ہے جو نقصان جائز نہیں تھا، نہ حق تھا. تو اس کو اس کی ضمانت چٹی دینی پڑے گی، اتنا جو ہے جتنا اس کا ضائع ہوا ہے کھیتی یا جو بھی اس کے اناج وغیرہ لگایا ہوا تھا، جتنا ضائع ہوا ہے وہ اس کی سارے جو ہے نا پیسے ادا کرے گی. ایسے ہی مثال کے طور پر یہ تو وہ تھا جو مثلا کبھی کبھار ہوتا ہے، یعنی ایسا کام کبھی کبھار ہوتا ہے کہ انسان نے کسی کی یعنی اپنی زمین میں آگ لگائی ہے، یا کوئی اور ایسا کام جو انسان کبھی کبھی کرتا ہے اور اس کام سے اس کا اپنا فائدہ ہو رہا ہے لیکن کسی اور کا نقصان ہو جائے تو وہ نقصان پورا کرے گا. لیکن ایسا کام جو انسان مثلا جو ہے لوگ روز کرتے ہیں، مثال کے طور پر اب ایک آدمی ہے، اس نے اپنا گھر اونچا کر لیا اور اونچا گھر کر کے اپنے گھر میں روشن دان رکھ لیا ہے، جس روشن دان سے ساتھ والا گھر جو نیچے ہے ان کی بے پردگی ہوتی. اب یہاں جو ہے اس میں فقہا کا اختلاف ہے. اب اس نے جو مثلا اپنا گھر اونچا کیا ہے اپنی جگہ پر کیا ہے، کسی اور کی زمین پر نہیں کیا. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جائز بنتا ہے، کوئی مسئلہ جہاں تک مرضی کر لے جائے. لیکن اگر جو ہے وہ ساتھ والے کے دیکھا جائے تو ساتھ والے کو نقصان ہو رہا ہے، اس کے گھر کی بے پردگی ہو رہی ہے. تو اس لیے بعض فقہا نے کہا ہے کہ اس کو لازمی قرار دیا جائے گا کہ وہ اس گھر کے روشن دان میں یا وہ پردہ ایسا پردہ وغیرہ کرے، یا جس طریقے سے ساتھ والے گھر کی بے پردگی نہ ہو. تو یہ بھی ایک نقصان کی شکل ہے، کیونکہ مثلا ہر روز لوگ گھر بناتے ہیں، کوئی کدھر بنا رہا ہے، کوئی کدھر بنا رہا ہے. کسی نے مثال کے طور پر اپنی زمین میں کوئی کنواں کھود دیا ہے پانی کے لیے، وہ بھی ایسے ہی ہے. اور یہ خاص طور پر پاکستان میں تو ایسا یعنی کم ہی ہوتا ہے، شاید یہ سندھ والے علاقے میں ہوتا ہو، لیکن افریقہ میں تو عام ہے. تو اگر اس کنویں میں کوئی آگے گر کے فوت ہو گیا تو اب اس نے اپنی زمین میں کنواں کھودا ہے لیکن کوئی اور بندہ جو ہے اس کا نقصان ہو گیا، اس کا اپنا فائدہ ہو رہا تھا کہ وہ پانی لے رہا تھا اس کنویں سے، لیکن کوئی اور اس میں گر کے مر گیا. تو یہاں بھی فقہا کا اختلاف ہے، یہ اس کو اس کام کی اجازت دی جائے گی یا اس کو باڑ وغیرہ لگانے کا حکم دیا جائے گا. تو یہ نقصان کی وہ مختلف شکلیں ہیں جو فقہا نے بتائی. تو یہ اسی قاعدے کی مزید وضاحت کرنے کے لیے اب مثال کے طور پر چند ایک مثالیں میں آپ کو اور دے دوں تاکہ یعنی وضاحت ہو جائے کہ لا ضرر ولا ضرار. مثال کے طور پر آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں، آپ نے اس سے کوئی چیز خریدی ہے، بالفرض آپ نے موبائل خریدا ہے یا واشنگ مشین خریدی ہے، کمپیوٹر خریدا ہے یا کوئی اور چیز خریدی ہے کوئی بھی. تو آپ گھر لے کے گئے ہیں، اس چیز میں عیب نکل آیا ہے، کوئی عیب. موبائل لے کے گئے ہیں تو گھر جا کے آپ نے کھولا ہے، اس کو اوپن کیا، اسٹارٹ کیا ہے، تو اس کی جو والیوم ہے وہ نہیں چل رہا، یا اس کی بیٹری پرابلم کر رہی ہے، یا کوئی اور ایشو ہے، یا اس کی اسکرین جو ہے ڈیمیج ہے، اس طرح کوئی ایشو نکلتا ہے. تو یہ مثلا یہاں اس طرح ضرر کو دور کیا جائے گا، یہ نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا کیونکہ آپ نے پیمنٹ پوری کی ہے، پیسے پورے دیے ہیں، آپ کو چیز اتنی نہیں ملی. تو آپ شریعت نے حق دیا ہے، اس کو کہتے ہیں خیار العیب، یعنی عیب کی وجہ سے کسی چیز کو واپس کرنا. تو آپ نے جو چیز خریدی تھی اس میں عیب نکل آیا ہے تو آپ اس چیز کو واپس کرنے کے مجاز ہیں، آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا نقصان ہوا ہے. تو شریعت نے نقصان دور کرنے کا حکم دیا.
ایسے مثال کے طور پر کسی بندے نے آپ سے فراڈ کر لیا، آپ کو چیز دکھائی کچھ ہے، دے کچھ دی ہے، تو یہ بھی یعنی اس میں بھی آپ کو اختیار ہے، جو آپ اس کو اچھے طریقے سے جا کے گھر جا کے دیکھیں، اگر وہ نہ نکلے تو آپ واپس کر سکتے ہیں، یا آپ اپنی قیمت واپس لے سکتے ہیں، یا جتنے پیسے اس کی کم ہوئے ہیں اس کے یعنی چیز کی کوالٹی میں فرق کی وجہ سے آپ اتنے پیسے واپس لے سکتے ہیں، یا چیز واپس کر کے پوری قیمت واپس لے لیں، یا چیز چینج کروا لیں، جیسے آپ کا اتفاق ہو جائے۔ لیکن شریعت نے اس نقصان کو دور کیا، لا ضرر ولا ضرار، یعنی کسی کا بھی نقصان نہیں ہونے دیا جائے۔ ایسے اگر آپ نے مثلا جو ہے کسی نے کسی کا ڈاکہ مار لیا رستے میں جاتے ہوئے، کوئی چیز یعنی وہ چھین لی ہے، موبائل چھین لیا ہے، یا گھڑی چھین لی ہے، یا کوئی اور پیسے اسے چھین لیے، تو اس کو شرعی طور پر سزا تو دی جائے گی، یعنی اس کے جو ڈاکے کی سزا ہے وہ ملے گی اس کو، لیکن وہ جو اس نے ڈاکہ مارا ہے یا جو چیز چوری کی ہے وہ بھی اس کے مالک کو واپس کی جائے گی۔ قاعدہ کیا ہے کہ کس وجہ سے کہ لا ضرر ولا ضرار، یعنی کسی کا نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو یہ چند ایک مثالیں ہیں، اور بھی ایسی یعنی جو مثالیں آگے بھی دو تین قاعدے ہیں وہ ساری مثالیں اسی کے حوالے سے ہیں۔ تو اگلا قاعدہ ہے، امید ہے یہ قاعدہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اگر کسی کو کوئی نہیں کوئی سمجھ آئی کوئی بات تو پوچھ سکتا ہے، کسی بات کی کلیئرنس نہیں ہوئی تو کانڈی پوچھ لیں۔ جی سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی استاد۔ جی شیخ۔ اچھا، تو دوسرا قاعدہ ہے، جی کسی کی آواز مجھے آئی؟ استاد محترم السلام علیکم۔ استاد محترم آپ نے کہا تھا نا کہ وعلیکم السلام جی۔ استاد محترم آپ نے کہا تھا نا کہ ہم نے وہ قاعدہ پڑھا تھا نا، الاصل فی صفات العارضہ العدم، تو اس میں بھی آپ نے موبائل کی ایگزامپل دی تھی نا، کہ جب آپ نے کہا تھا کہ اگر وہ خراب ہوگا تو پھر اصل جی جی یہ ہے کہ وہ صحیح ہے، تو پھر اگر وہ یہ ثابت کر دے گا کہ دلیل سے کہ وہ یہ ہے، اس میں کوئی جی جی نقصان تھا، بالکل پھر جاتے، ورنہ ایسے وہ نہیں دے سکتا اس کو واپس۔ بالکل، وہ یہ نا یہ سارے فقہ جو ہے ساری ملا کے یعنی سارے قاعدے ملا کے وہ ساتھ لی جائیں گے، صرف ایک قاعدے کو نہیں دیا جائے گا، یعنی جو یہ جو آپ چلو آپ نے بات کر دی ہے، میں آپ کا ضابطہ بتا دوں کہ مثلا کوئی بھی آپ نے شریعت کا حکم جاننا ہو کہ شریعت کسی مسئلے میں شریعت کا حکم کیا ہے، تو آپ ایک دلیل کو لے کے فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ شریعت کے تمام دلائل جو ہیں وہ لے کے سب میں غور کر کے پھر جو نتیجہ نکلے گا اس سے فیصلہ کریں۔ تو شریعت کی ایک دلیل کو اگر آپ لے کے فیصلہ کر لیں گے تو یعنی بہت زیادہ امکانات ہے کہ آپ غلط فیصلہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو مثال دے دوں، بالفرض اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ لا یشربن احدکم وهو قائم، کہ تم میں سے کوئی بندہ جو ہے کھڑے ہو کے پانی نہ پیے۔ آپ کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا گیا ہے، تو اللہ کے رسول کا عمل بھی یہی تھا۔ لیکن ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عباس کی روایت ہے مسلم میں رضی اللہ عنہما، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو زمزم پلایا اور آپ نے کھڑے ہو کر پیا۔ تو یہ اگر آپ صرف پہلے حدیث کو لے لیں گے تو آپ لوگوں کو فتوے دیں گے کھڑے ہو کر پانی پینا حرام، حالانکہ اللہ کے رسول نے خود کھڑے ہو کر پیا ہے۔ تو دونوں حدیثوں کو ملا کے دیکھیں کہ اصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا عام معمول یہ تھا، یعنی حدیثوں میں ایسے جمع کی جاتی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، امید ہے کہ جب حدیثیں آپس میں مختلف ہو جائیں تو کیا کیا جائے، کہ اللہ کے رسول کا عام معمول یہ تھا کہ آپ بیٹھ کر پانی پیتے تھے، لیکن کھڑے ہو کر پانی پینا بھی جائز ہے، جیسا کہ ابن عباس کی روایت ہے۔ تو اس لیے یہ قواعد جو ہیں اگر ایک قاعدہ دوسرے کے الٹ پڑ رہا ہو تو دونوں کو ملا کے فیصلہ کیا جائے، یہ نہیں کہ آپ ایک قاعدے کو لے کے دوسرے کو چھوڑ دیں، یہ نہیں، کیونکہ ان تمام قاعدے کے پیچھے شرعی دلیلیں ہی قرآن و حدیث کی دلائل ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دلائل سارے اکٹھے کر کے فیصلہ کیا جائے، ایک قاعدے کو نہیں لیا جائے۔ تو اگلا قاعدہ جو ہے الضرر يدفع بقدر الامکان۔ جی نورین احمد، آپ کا کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم۔ جی استاد، وعلیکم میرا یہ السلام۔ سوال تھا کہ یہ جو ابھی مثال ہم دے سکتے ہیں اس کی کہ گیس کی کمی ہوتی ہے جیسے سردیوں میں، تو بہت سارے لوگ پاکستان میں اس طرح کے سسٹم کرتے ہیں کہ گیس ان کے پاس زیادہ آنے لگ جاتی ہے اور دوسروں کے پاس اس کی سپلائی مزید کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بالکل مثال ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ یہاں جو ہے نا وہ شریعت کا قاعدہ آئے گا مساوات برابری، کہ شریعت جو گیس ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے، تو اور ویسے بھی یہ بین ہے حکومت کی طرف سے، تو آپ گیس میں برابر کے حقدار ہیں۔ جو ساتھ والا ہے
وہ بھی آپ کا یعنی گیس اتنا ہی حقدار ہے، آپ بھی اتنے ہی حقدار ہیں. تو اس لیے آپ اگر یہ لگائیں گے تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے کسی کو نقصان پہنچا کے اپنا فائدہ کر لیا ہے. بلکہ یہ قاعدہ، یہ اگلی مثال میں اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی جو آپ نے، کہ اگر ایک بندے کے فائدے سے تمام لوگوں کا نقصان ہو رہا ہو تو ایک بندے کے فائدے کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ تمام لوگوں کے نقصان کو دور کیا جائے گا. یہ قاعدہ، یہ آخری قاعدہ جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو مثال آپ نے اچھی دی ہے کہ یہاں بھی نقصان ہو رہا ہے تو نقصان کو ایک بندے کا جو فائدہ دیکھ کے باقی سب کا نقصان ہو رہا ہے تو نہیں کیا جائے گا، جائز نہیں ہوگا. اگلا قاعدہ جو ہمارا ہے وہ ہے الضرر يدفع بقدر الامکان. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نقصان یدفع دور کیا جائے گا بقدر الامکان حسب استطاعت، جتنی انسان میں طاقت ہو. تو اس کا مفہوم میں نے لکھا ہے، کوشش کی جائے گی کہ نقصان بالکل نہ ہونے دیا جائے. یعنی انسان جو ہے اپنی کوشش کرے گا کہ اس کا نقصان نہ ہو. نقصان ہونا ناگزیر ہو، یعنی نقصان ہونا ہی ہونا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. تو حسب استطاعت اسے جتنا کم کیا جا سکتا ہے اتنا کم کیا جائے گا. یعنی بعض کا صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ نقصان کیے بغیر اس کا چارہ نہیں ہوتا، نقصان کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. تو پھر کوشش کی جائے گی کہ جتنا نقصان کم ہو جائے اتنا کم کیا جائے تاکہ زیادہ نقصان نہ ہو. تو یہ ہے اس قاعدے کا مفہوم، الضرر يدفع بقدر الامکان. پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ انسان نقصان ہونے ہی نہ دے، لیکن نقصان ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، نقصان ہونا ہی ہونا ہے. تو پھر جو ہے وہ اس کو جتنا کم کیا جا سکتا ہے اتنا کم کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو اس کا جو مثال ہے، مثال کے طور پر اب شبہ ہے، شبہ کا حق جو ہے وہ شریک کو شریعت نے دیا ہے. شریک کو شبہ کا حق دیا گیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر دو بندے جو ہیں وہ ان کی زمین اکٹھی، الگ الگ نہیں ہے، اکٹھی زمین ہے، تو ایک بندہ جو ہے اپنی زمین بیچ دیتا ہے اپنے پارٹنر کو، نہیں کسی اور کو، اپنے پارٹنر سے پوچھے بغیر. تو شریعت نے پارٹنر کو حق دیا ہے کہ وہ زبردستی اس سے زمین واپس لے سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں شبہ. تو یہاں شریعت نے شبہ کا حق دیا ہے کہ وہ اس بندے سے، کیونکہ اس کو کسی اور کے وہاں آنے سے نقصان ہو سکتا ہے، کوئی اور اس کا پڑوسی ایسا آ جائے جو اچھا نہ ہو، یا تنگ کرنے والا ہو، یا کوئی اور مسئلہ کرنے والا ہو، فسادی ٹائپ کا ہو. تو اس لیے شریعت نے شریک کو حق دیا ہے کہ اگر اس کی اجازت کے بغیر اس کا شریک، دوسرا شریک جو ہے وہ اپنا حصہ بیچ دے کسی کو، تو وہ اتنے پیسے دے کے اس کو واپس لے سکتا ہے. یعنی جتنے پیسے کی اس نے بیچی ہے کسی دوسرے آدمی کو، تو جو شریک ہے، دوسرا پارٹنر، اگر وہ واپس لینا چاہتا ہے تو واپس لے سکتا ہے. تو یہ ہے شریک. تو یہاں شریک کو شبہ کا حق شریعت نے اس وجہ سے دیا ہے تاکہ اس کو نقصان نہ ہو جو کسی اور کے آنے کی وجہ سے وہاں ہو سکتا ہے، پاسبل ہے مستقبل میں. تو شریعت نے اس نقصان کو ہونے سے پہلے جو ہے نا وہ حق دیا شریک کو کہ وہ اپنا نقصان دور کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ ہے کہ نقصان بالکل ہونے نہ دیا جائے، بالکل ختم کر دیا ایڈوانس. یہ جو پہلا لکھا ہوا ہے، کوشش کی جائے گی کہ نقصان بالکل نہ ہونے دیا. تو شریک کو یعنی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اپنی زمین واپس لے لے تاکہ اس کو نقصان کا کوئی جو ہے نا وہ چانس ہی نہ ہو. اب دوسری مثال کہ اگر نقصان ہونا ناگزیر ہو، مثال کے طور پر اب آپ، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ڈاکو آ جائے بالفرض، وہ پوائنٹ پہ سب کو جو ہے نا وہ سر دباؤ میرا، سر دباؤ، اگر اپنا نہیں میرا. اگر بالفرض جو ہے کسی کے گھر جو ہے وہ ڈاکو آ جائیں، ڈاکو جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ وہاں لوگوں کو سارے کو جو ہے نا وہ کمرے بند کر دیں اور کہیں کہ جو ہے اپنا جو ہے مال چھل دے دو، کہاں رکھا ہوا ہے، یا سونا کہاں رکھا ہے، یا فلاں چیز کہاں رکھی ہے، ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. اب یہاں نقصان ہونا ضروری ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ مثلا ہم نے نہ دیا تو ہمیں قتل کر بھی دیں گے،
تو یہاں دو نقصان ہو رہے ہیں، ایک نقصان ہے آپ کی جان کا، دوسرا ہے آپ کے مال کا. تو نقصان جتنا کم کیا جا سکتا ہے، اب کم نقصان کون سا ہے؟ مال کا. تو آپ مال دے دیں گے کیونکہ یہاں اس کے بغیر چارہ نہیں، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے انسان کے پاس. تو اس لیے کم نقصان کر لے، بڑا نہ کرے. ایسے مثال کے طور پر کوئی بندہ جو ہے کسی کی عزت پر حملہ کرتے، چپ بھی نہ ہو رہا ہو، تو اگر انسان کو اس سے جان چھڑانی پڑ جائے کوئی پیسے دے کے، تو پیسے دے سکتا ہے تاکہ وہ اس کا منہ بند کیا جا سکے، تاکہ اس کا نقصان جو ہے وہ نہ ہو. تو کیونکہ ایک طرف عزت کا مسئلہ ہے، دوسری طرف جو ہے چھوٹے موٹے پیسے ہیں، تو پیسے دے دیے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، تاکہ اس کی عزت جو ہے وہ محفوظ رہے. ایسے ہی مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ بالفرض، یہ مثال تھوڑی سمجھنے والی ہے، اگر کوئی بندہ مقروض ہو، اس نے کئی لوگوں کا قرضہ دینا ہے، ایک کا کسی کا لاکھ دینا ہے، کسی کا 2 لاکھ، کسی کا 5 لاکھ، کسی کا 10 لاکھ. اب سارے جو قرض خواہ ہیں جنہوں نے قرض دیا ہوا ہے، وہ مطالبہ کر رہے ہیں اس سے کہ مجھے ہمارا قرض واپس کرو. اب اس بندے کے پاس ٹوٹل ملا کے ہے 4-5 لاکھ، اور اب باقی سارے جو ہیں قرضہ اس کا 20 لاکھ ہے بالفرض، قرضہ 20 لاکھ ہے، اس کے پاس ٹوٹل ہے 5 لاکھ. تو ہاں قاضی کیا کرے گا؟ قاضی جو ہے اس کا 5 لاکھ ضبط کر لے گا، تاکہ جو 5 لاکھ پڑا ہوا ہے وہ اتنا نقصان ہو، وہ جو ہے کم از کم ان قرض خواہوں کو دے دیا جائے، تاکہ بڑا نقصان نہ ہو. یہ بعض صورتوں میں اگر بالفرض جو ہے وہ اور آگے کما کے دے بھی نہ سکتا ہو، کہ ممکن نہیں ہے کہ وہ 20 لاکھ کسی قرضہ پورا دے سکے، تو جو 5 لاکھ آ رہا ہے وہ تو آنے دیا جائے، تو 5 لاکھ پکڑ لیا جائے. قاضی جو ہے اس کے 5 لاکھ کو ضبط کر لے گا، اس پر پابندی لگا دے گا. اس کو کہتے ہیں حجر، یعنی مفلس آدمی پر، جو مفلس ہو جائے، جس کے پاس پیسے نہ ہوں قرض کی ادائیگی کے، جو کچھ بھی اس کے پاس ہوگا، تاکہ اس سے جتنا قرض ادا ہو سکتا ہے اتنا تو کم از کم کیا جائے. تو یہ بھی یعنی نقصان کو اتنا کم کیا جا سکتا ہے اتنا کم کیا جائے. تو یعنی اس کی اور کئی مثالیں ہو سکتی ہیں. تو نقصان جتنا کم ہو سکتا ہو اتنا کرنے کی کوشش کی جائے گی، اگر ٹوٹلی آپ نقصان ختم نہیں کر سکتے. تو یہ ہے الضرر یدفع بقدر الامکان. اگلا قاعدہ جو ہے الضرر لا یزال بمثله، الضرر لا یزال بمثله، یعنی نقصان جو ہے وہ کسی لا یزال نہیں زائل کیا جائے گا، نہیں ختم کیا جائے گا، بمثله اسی طرح کے نقصان کے ساتھ. یعنی بالفرض جیسے پہلے مفہوم پڑھ لیں، اگر نقصان کا ازالہ بغیر کسی دوسرے نقصان کے ممکن ہو تو یہی واجب ہے. یعنی اگر آپ نقصان کو دور کر سکتے ہیں، جیسے پچھلے قاعدے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نقصان کو ختم کر سکتے ہیں بغیر کسی اور نقصان کیے کہ، تو یہی واجب ہے، یہی فرض. لیکن اگر ایک نقصان کو ختم کرنے سے اسی طرح کا دوسرا نقصان ہو رہا ہو یا اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہو، تو اس نقصان کو ختم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ حقیقت میں نقصان کا ازالہ ہے ہی نہیں. اگر آپ نے ایک نقصان ختم کیا ہے، اس سے بڑا نقصان پیدا ہو گیا، یا ایک نقصان ختم کیا ہے اسی طرح کا ایک اور نقصان ہو گیا، تو یہ کم عقلی ہے انسان کا، تو یہ ٹھیک ہی نہیں ہے. تو اگر نقصان ختم کرنے سے اس سے کم نقصان پیدا ہوتا، اس کی طرح کا نہیں بلکہ اس سے کم، تو پھر جو ہے جائز ہے. لیکن اگر نقصان ختم کرنے سے اسی طرح کا نقصان ہو رہا ہو یا اس سے بڑھ جائے نقصان، تو پھر جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حقیقت میں نقصان دور آپ نے کیا ہی نہیں، ایک کیا ہے دوسرا اس طرح کا ہو رہا آ گیا. تو اس کی مثال کیا؟ مثال کے طور پر اگر انسان جو ہے مجبور ہو، بالفرض دو انسان بھوک سے مر رہے، دو انسان ہیں بھوک سے مر رہے، اور ان دونوں کے پاس اتنا کھانا ہے کہ وہ ایک ہی کھائے گا تو بچ سکے گا، دونوں کھائیں گے دونوں مر جائیں. اور وہ کھانا بھی کسی ایک کے پاس، دو انسان بھوکے مر رہے ہوں، ایک کے پاس کھانا ہو، اگر وہ کھا لے گا تو وہ بچ جائے گا، دوسرا جو ہے اس کے پاس کھانا نہیں. تو یہاں آپ جو ہے وہ اس سے کھانا چھین لیں اور خود کھا لیں، تو یہاں آپ کی جان تو بچ جائے گی لیکن اس کی چلی جائے گی. تو یہ ہے کہ الضرر لا یزال بمثله، کہ آپ نے ایک نقصان کو بچا کے دوسرا اسی طرح کا کر دیا، اپنی جان بچا کے دوسرے کی جان لے لی، تو یہ جائز نہیں.
کہ نقصان جو ہے ختم تو ہوا نہیں ہے، نہ کم ہوا ہے، بلکہ اسی طرح کا ایک اور نقصان ہو گیا، تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حقیقت میں نقصان کا ازالہ ہے ہی نہیں. یہ آپ نے بالکل، یہ آپ نے ساری محنت کی ہے، مشقت کی ہے. لیکن اگر ایک نقصان کو دور کرنے سے نقصان کم ہو رہا ہو، یعنی اگر کمپیریزن کریں، اگر آپ ایک نقصان کو ختم کرتے ہیں، دوسرا آپ کو نقصان ہوتا ہے لیکن وہ پہلے سے کم ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ کرنا چاہیے، یہ واجب ہے. اگر آپ نقصان کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے، بالفرض مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کی فوٹو کاپی مشین ہو، بالفرض اس نے پرنٹ نکالا ہے کسی، یعنی کسی نے اس کو کوئی فلیش دے کے گیا ہے، کوئی یو ایس بی کوئی چیز پرنٹ نکالنے کے لیے، پرنٹ جو ہے وہ صحیح نکلا نہیں ہے، کلیئر. تو یہاں آپ کے پاس دو چوائس ہے. ایک چوائس یہ ہے آپ کے پاس کہ آپ جو ہے اس کو پرنٹ جو آپ نے نکالا ہے کلیئر نہیں ہے، یا اس میں کوئی تھوڑی بہت مسئلہ ہے، آپ اسی بندے کو کم قیمت پر دے دیں. دوسرا یہ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ وہ رکھ لیں، پڑا رہے آپ کے پاس. تو یہاں آپ کو دو نقصان ہو رہے ہیں. ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ آپ کی پوری کاپی جو آپ نے نکالی ہے، پرنٹ نکالا ہے، ضائع ہو جائے گا سارا کا سارا. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو کم قیمت پر دے دیں جس سے وہ اگلا بندہ راضی ہو کے لے کے چلا جائے. تو یہاں آپ کے دو نقصان ہونے ہی ہونے، لیکن آپ کو کوشش کرنی چاہیے جتنا نقصان آپ کا کم ہو جائے. تو آپ بجائے اس کو پوری پرنٹ کو ضائع کرنے کہ آپ کے پاس پڑا رہے بغیر پیسے دیے کہ ویلا پڑا رہے، کوئی اس کو خریدنے والا نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو کم نقصان پر جو ہے وہ بیچ کے چلے جائیں. ایسے مثال کے طور پر کوئی بندہ جو ہے وہ کاروبار کرتا ہے، اس کی کوئی مثلا فروٹ کی دکان ہے، بالفرض. اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ میرا فروٹ جو ہے وہ رات ہو گئی ہے، اب گاہک نہیں آئے گا، کسٹمر نہیں آئے گا، کل تک اگر پڑا رہا تو یہ بالکل خراب ہو جائے. تو کوئی بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ فروٹ کتنے کا ہے، اس کو ریٹ بتاتا ہے، وہ نہیں لیتا. وہ کہتا ہے یار میں آپ کو ریٹ اتنا کم دے دوں، تم لے جاؤ. وہ کم قیمت پر بیچ دے، بجائے اس کے کہ کل کو سارے ضائع ہو جائے، سارے خراب ہو جائے. یہ آپ کا نقصان ہونا ناگزیر ہے، لیکن کوشش کی جائے گی جتنا نقصان کم ہو. اگر نقصان جتنا کم ہو سکتا ہے اتنا کم کیا جائے گا، لیکن آپ کا ایک نقصان بڑا ہونا تھا، آپ نے اس سے کم نقصان کر کے اپنے آپ کو بچا لیا ہے. تو یہ اس قاعدے کا معنی ہے. تو یہ سارے قاعدے آپس میں یعنی مرتبط ہیں، جڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے میں نے ان سب کو ایک ہی لیکچر میں رکھا ہے کہ الضرر لا یزال بمثلہ. تو امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. کوئی اور آپ میں سے کوئی مثال دینا چاہے ان تینوں قاعدوں میں سے کسی ایک قاعدے کی؟ استاد کیا اس میں یہ مثال دے سکتے ہیں جیسے کوئی سڑک بنی ہوئی ہے، اس وقت آبادی اتنی نہیں تھی تو وہ اس سڑک پہ آسانی سے سفر ہو جاتا تھا اور ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے تھے، لیکن جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی تو حکومت چاہتا ہے کہ یہ سڑک جو ہے نا تھوڑی سی چوڑی ہو جائے، لیکن اس کے لیے گھر جو ہے نا ساتھ کے وہ توڑنے پڑیں گے لوگوں کے، تو لوگوں کو جی جی نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے ان کو کچھ پیسے دینا یا کسی اور جگہ کے لیے رہائش کا بندوبست کر دینا، یہ اس میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں. جی. یہ بہت اچھی مثال آپ نے دی ہے، لیکن یہ اگلے قاعدے کی جب نے اگلا قاعدہ پڑھنا ہے. یہ جو چلو میں آپ نے مثال دے دی ہے، تو یہ مثال یہ اس کی بنتی ہے کہ اگر کسی کام سے ایک چند لوگوں کا نقصان ہو رہا ہو یا کسی ایک بندے کا نقصان ہو رہا ہے، دوسرے تمام لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ چند لوگوں کے نقصان کو برداشت کر لیا جائے. تو یہ اگلے قاعدے کی مثال ہے کہ جس میں یعنی مخصوص لوگوں کے نقصان کو، یعنی اگر آپ ایک کام نہیں کریں گے تو چند لوگوں کا نقصان ہوگا، اگر کریں گے تو مثلا جو ہے وہ تمام لوگوں کا نقصان ہوگا. تو جو کم نقصان ہے وہ کون سا ہے کہ کم لوگوں کا نقصان کر لیا جائے بجائے اس کے کہ سب کا کیا جائے. تو اس لیے یہ اس میں مثال اگلے قاعدے میں آئے گی، کیونکہ اس میں اصل چیز ہے وہ نقصان. یہ اگلے قاعدے میں لوگوں کی طرف جو ہے کئی لوگوں کو. تو جو ہم نے قاعدے پڑھے ہیں یہ ابھی تک چیز کے بارے میں، یعنی کسی چیز کا نقصان ہو رہا ہو، کسی ذات کا نقصان ہو رہا ہو. بہت شکریہ. جی کوئی اور مثال دے گا؟ جی گوہر صاحب، حافظ گوہر صاحب.
جی 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 جی، آپ کوئی لب کشائی فرمائیں گے؟ کوئی مثال میرا کوئی؟ ویسے جی میرا ایک سوال تھا، میں ایک سوچ رہا تھا چیز مجھ سے کسی نے اس کے بارے میں ڈسکس بھی کیا تھا. انہوں نے کوئی اور قاعدہ بتایا کہ آم، مثال پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو پروٹیسٹ ہیں، جس طرح ابھی یہ پیلسٹائن کے لیے، فلسطین کے لیے کافی پروٹیسٹ ہو رہے تھے، تو ایک protest چیز ہے، ایک مین چوک ہے DHA میں، لاہور میں، وہاں پر ارینج ہو رہا تھا. تو جس ٹائم وہ ارینج ہو رہا تھا تو مجھ سے کسی نے کہا کہ یہ پروٹیسٹ نہیں ہونے چاہیے بیکاز اس سے بہت زیادہ ٹریفک کو نقصان ہوگا. تو شریعت میں ایک قاعدہ ہے کہ آپ وہ قاعدہ بتا رہا تھا کہ جہاں پر بینیفٹ آپ دے سکو تو وہاں پر نقصان کو بچانا چاہیے. کچھ اس طرح کا قاعدہ تھا کہ آپ بینیفٹ کو پریفرنس وہ دیتے ہو، نقصان کو کم کرتے وہ ہو. آگے آ تو رہا ہے. وہ کہہ رہا تھا اس وجہ سے. ہاں، تو وہاں پر وہ یہ کہہ رہا تھا وہ کہ میں پھر آپ کو اس وجہ قاعدے کا سے. الفاظ بتاتا ہوں: در المفاسد اولا من جلب المصالح. ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی. وہ اس طرح کا قاعدہ ہے، وہ تو آگے آئے گا انشاءاللہ، آپ پڑھیں گے. جی ہاں، تو میرا اس میں یہ سوال تھا کہ اب پروٹیسٹ تو ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہم گورنمنٹ کو اور ایک دنیا کو ایک میسج بھیجتے ہیں. اس میں اگر کچھ لوگوں کا ٹائم تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے، کیا وہ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ یہ بس تھوڑا سا ٹائم ہے، ایک مخصوص ٹائم ہے، 3 4 گھنٹے ہیں، تو اتنا تو لوگوں کو برداشت کر ہی لینا چاہیے کہ اگر اتنی ایک بڑی ٹریجڈی ہو رہی ہے اس کے لیے ہم کوئی کام کر رہے ہیں. لیکن وہ یہ کہتا کہ بہتر ہے کہ وہ بھی آپ پروٹیسٹ ایسی چوک میں نہیں کرو، آپ سائڈ پہ جا کر کرو. لیکن سائڈ پہ کریں گے تو کوئی سنے گا ہی نہیں. تو اس میں مجھے یہ سوال آ رہا تھا کہ ایسے کیس میں کیا یہ پروٹیسٹ باقی ناجائز ہے یا جائز ہو سکتا ہے؟ جی اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مثلا پہلے تو پروٹیسٹ کا مسئلہ ہے نا، کہ وہ اس کی حیثیت کیا ہے شریعت. اگر بالفرض آپ جائز مانتے ہیں تو وہ اس کے لیے اگر آپ ایسے روڈ پہ کریں گے جہاں فائدہ کوئی نہیں ہے، اور دوسری طرف جو ہے کہ جہاں آپ کرنا چاہتے ہیں وہاں فائدہ ہے لیکن وہاں ٹریفک زیادہ ہوتی ہے، وہاں لوگوں کو نقصان ہوگا، تو اس کے لیے اگر آپ حکومت سے ایڈوانس اجازت لے لیں سرکاری طور پر جو ہے تو حکومت جو ہے وہ کوئی اور روٹ جو ہے فراہم کر دے اس کا، کہ لوگوں کو پہلے جو ہے اطلاع کر دیجیے. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، پہلے دیر کے لیے بند رہے گا، تو اس کی یہ صورت نکل سکتی ہے. جیسے اس کیس میں یہ سب کچھ تھا. DC کی طرف سے اجازت بھی تھی، آلٹرنیٹ روٹ بھی تھا، لیکن اس دوست کا کہنا یہ تھا کہ وہ جو آلٹرنیٹ روٹ ہے وہاں پہ ٹریفک زیادہ جیم ہو جائے گی، اور وہ جو ٹریفک پہلے جلدی جانی تھی ادھر اب 3 3 4 4 گھنٹے ٹریفک بلاک رہے گی بیکاز وہ روٹ آلٹرنیٹ تو ہے لیکن وہ گلی ہے. تو گلی سے جب ایک تو بڑی پھر روڈ ہم بلاک اس کرتی ہے کے آپ کو ایک گلی. جی ہم یہاں اس کے پھر اس پروٹیسٹ کے جو نتائج ہیں، آؤٹ پٹ ہے، وہ دیکھیں گے. اگر وہ نتائج جی وہ اس ٹریفک سے کئی گنا زیادہ ہیں تو اس کے خاطر خواہ فائدہ، یعنی فائدہ ہونے کی امید ہے یا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو یہ حکومت کو اویئرنیس مل جائے، لوگوں کو مل جائے. پھر نتائج کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ اس کے نتائج کیسے ہیں، اثرات مرتب جو ہو رہے ہیں وہ اثرات اگر زیادہ ہیں تو رش جو اس کا نقصان اس سے کم ہے تو پھر ہم اس کو پریفرنس دیں گے کہ آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. اگر جو ہے فائدہ اتنا نہ ہو رہا ہو لیکن جو ہے وہ لوگوں کو نقصان زیادہ ہو رہا ہو تو پھر اس کو نہیں کرنا چاہیے. یہاں اثرات پھر دیکھ لیں گے نتائج کے ساتھ کہ اس کا نتیجہ جو ہے کیا نکلے گا. اگر نتیجہ نکلنے کے چانس ہیں کہ اگر آپ کو یقین ہے، شورٹی ہے کہ 80% 70% یا مور دین 50 کہ اس کا کوئی نتیجہ اچھا نکلے گا تو پھر جو ہے آپ کر سکتے ہیں. اگر لوگوں کو کوئی خاص وقت کے لیے، کیونکہ ایک طرف نتیجہ دیکھیں گے اور ایک طرف کتنے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، ٹریفک کتنی گزرتی ہے، کتنے لوگوں کے لیے کتنا ٹائم، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوگی. تو یہ قاعدے کی وضاحت جو ہے نا آگے آئے گی انشاءاللہ، جو آپ نے قاعدہ بتایا نندر المفاسدی اولا من جلب المصالح، یہ ہمارے آؤٹ کورس میں یعنی کورس آؤٹ لائن میں شامل ہے. تو چلیں ٹھیک ہے. جو اگلا قاعدہ ہے، لاسٹ قاعدہ ہمارا اس حوالے سے، کہ یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. تو یتحمل، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اٹھا لیا جائے گا الضرر الخاص، خاص نقصان جو چند لوگوں کو ہو رہا ہو یا ایک بندے کو ہو رہا ہے یا چند افراد کو ہو رہا ہے، لدفع الضرر العام، عام نقصان کو دور کرنے کے لیے. یعنی ایک طرف سب لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ چند لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، تو چند لوگوں کا نقصان کر دیا جائے گا، سب لوگوں کا نہیں کیا جائے. تو جیسے میں نے مفہوم میں لکھا ہے کہ اگر انسان کو دو نقصان دہ چیزوں میں سے ایک کو کیے بغیر چھٹکارا نہ ہو، یعنی اس نے ایک کرنی ہی کرنی، اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں،
تو ان میں سے ایک کام سے خاص لوگوں کو نقصان ہو اور دوسرے کام کے کرنے سے نقصان تمام لوگوں کا ہو رہا ہو، تو وہ کام کیا جائے گا جس سے خاص لوگوں کو نقصان ہو، کیونکہ یہ نقصان کم ہے تو کم نقصان کیا جائے گا، بجائے اس کے کہ سب لوگوں کو نقصان کر دیا جائے۔ یہاں جو مثال آئے گی جو نگین صاحبہ نے دی تھی کہ اگر مثلا جو ہے وہ روڈ کو یعنی وسیع کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ٹریفک زیادہ ہو گئی ہے، تو اور اس یعنی اگر روڈ کو کھلا کرتے ہیں تو کسی کے گھر آ جاتے ہیں یا چند دکانیں آ جاتی ہیں یا نقصان ہو رہا ہے، تو ان دکانوں کو اگرچہ وہاں ان کی پبلسٹی ہو کہ وہاں ان کی دکانیں جو ہیں فیمس تھی لوگوں کے یہاں، لیکن یہاں عام لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ دکانیں ختم نہ کی جائیں، روڈ کو کھلا نہ کیا جائے تو سب لوگوں کا نقصان ہوگا، ٹریفک جام رہے گی، ایکسیڈنٹ ہوں گے، پیٹرول زیادہ لگے گا وغیرہ وغیرہ، تو سب لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، ایک طرف خاص لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، تو خاص لوگوں کے نقصان کو یعنی کر دیا جائے گا اور ان لوگوں کی دکانیں یا گھر ور ان کو جو ان کی اماؤنٹ بنتی ہے رقم دے کر وہاں سے منتقل کر دی جائے گی۔ تو یہ اس کی مثال ہے کہ ایک طرف خاص لوگوں کا نقصان ہے، دوسری طرف جو ہے وہ تمام لوگوں کا نقصان۔ ایسے مثلا مثال کے طور پر کوئی آپ نے کوئی انڈر پاس بنانا ہے یا پل بنانا ہے یا اس طرح کی اور چیز بنانی ہے، تو اگر آپ پل نہیں بناتے تو لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، وہاں ٹریفک شدید جام رہتی ہے یا حادثات بہت زیادہ ہو رہے ہیں ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو وہاں اگر پل بناتے ہیں تو بعض لوگوں کی دکانیں جہاں ان کا فرنٹ خراب ہو جاتا ہے، تو جو ان کے سامنے پہلے جو ہے دور سے نظر آتی تھی یا ان کی چلتے پھرتے لوگوں کی وہاں نظر آتی ہیں، تو لوگ چلتے پھرتے جہاں چیز لے لیتے تھے، لیکن اب نقصان ہو گیا ان کا، سامنے ان کے جو لک تھی سامنے کی دکان کی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ ایسا نقصان نہیں دیکھا جائے کیونکہ یہ چند لوگوں کا نقصان ہے، باقی طرف تمام لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، تو چند لوگوں کے نقصان کو نہیں جو ہے نا وہ اس کو ترجیح دی جائے گی۔ ایسے ہی فقہا نے مثالیں ذکر کی ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر کافر جو ہیں وہ جنگ کے دوران مسلمانوں کے کچھ قیدی پکڑ لیں، اب ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو مارنا حرام ہے، چاہے وہ جنگ کی حالت میں ہو یا عام دنوں میں ہو، لیکن اگر وہ کافر جو ہیں ان قیدیوں کو مسلمانوں کے قیدیوں کو بطور ڈال کے استعمال کرے، یعنی اگلی صف میں سارے مسلمان قیدی لگا دیں کہ تاکہ مسلمانوں کی طرف سے تیر کوئی نہ آئے اور ہم جو ہے تیر پھینکتے رہیں، تو یہاں ایک طرف جو ہے پورے اسلامی لشکر کا نقصان ہو رہا ہے کہ وہ کافروں کے تیرے سے ہلاک ہوں گے، ان کو نقصان ہوگا ان کی جان کا مال کا، تو دوسری طرف جو ہے چند مسلمان ہیں جو کافروں نے پکڑ لیے ہیں جن کو وہ بطور ڈال کے استعمال کر رہے ہیں، تو یہاں مسلمانوں کو یعنی تیر مار کے یعنی شہید کر دیا جائے گا، لیکن نیت جو ہے وہ کافروں کو یعنی کی جائے گی کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ کافروں کو مارنے کا، تاکہ یہ کافروں کے درمیان آئے ہوئے ہیں، اگرچہ اپنی مرضی سے نہیں آئے لیکن کافروں نے ان کا ڈال بنایا ہے، لیکن ان کے جانے کی وجہ سے ہمارا سب کا فائدہ ہو، اگر ان کو ہم بچاتے ہیں تو سب کا نقصان ہوگا۔ ایک طرف جو ہے تمام لوگوں کا نقصان ہے، ایک طرف چند مسلمانوں کی شہادت ہے، تو ان مسلمانوں کو شہید کر دیا جائے۔ ایسے مثال کے طور پر اگر جو ہے سارے تاجر اکٹھے ہو کے کسی چیز کا ریٹ بڑھا دیں، کسی چیز کا ریٹ بڑھا دیں یعنی بازار میں کئی گنا زیادہ کر دیں، تو حکومت جو ہے دخل اندازی کر کے انٹرفیئر کر کے اس میں یعنی اس چیز کی رقم جو ہے وہ طے کر سکتی ہے، قیمت طے کر سکتی ہے۔ اب یہاں اس قیمت کے بڑھ جانے سے تمام لوگوں کا نقصان ہوگا، اور جو حکومت نے مداخلت کی ہے اس مداخلت سے تاجروں کا نقصان ہو رہا ہے، تو یہاں ایک خاص طبقے کا نقصان ہے، تو اس خاص طبقے کے نقصان کو کر دیا جائے گا تاکہ عام لوگوں کا نقصان نہ، اور یہ اس صورت میں ہے جب وہ ریٹ جو ہے حد سے زیادہ بڑھا، تو یعنی ایکا کر کے اکٹھے ہو گئے، تو ایسے مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ کوئی چیز اسٹاک کر لی جائے جس میں یعنی مارکیٹ کو جس چیز کی ضرورت ہے، گندم کی، چاول کی، چینی وغیرہ کی، یا جو عام لوگوں کی غذا ہے، وہ یعنی لوگ جو ہیں وہ اس کو یعنی تلاش کر رہے ہیں، مل نہیں رہی، اور ایک بندے نے اسٹاک کی ہوئی ٹنوں کے حساب سے، تو وہ بعد میں اس کو زیادہ قیمت پر فروخت کرے گا، تو یہاں جو ہے اس کا اسٹاک کیا ہوا مال جو ہے وہ بازار میں پھینک دیا جائے گا، بازار میں جو ہے نا وہ فروخت کر دیا جائے گا، حالانکہ یہاں ایک تاجر کا یا دو کا یا چند تاجروں کا نقصان ہوگا کیونکہ ان کو قیمت جو بعد میں ملنی تھی وہ زیادہ ملنی تھی کئی گنا، لیکن اب جو ہے وہ کم مل رہی ہے، لیکن اس عمل سے، اس جو کام سے باقی تمام لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے،
تو اس لیے جو عام مصلحت ہے، عمومی فائدہ ہے، اس کو دیکھا جائے گا، ایک خاص طبقے کے لوگوں کو فائدہ جو ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک اور مثال سمجھنے کے لیے، کہ اگر آپ نے مثلا کسی علاقے میں ہاسپٹل نہیں ہے سرکاری، وہاں سارے جو ہے وہ کلینک ہے لوگوں کے، یعنی پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں، وہ لوگوں سے جو ہے دگنی چگنی جو ہے وہ اپنے من مانیاں کرتے ہیں، تو حکومت کو ویسے تو چاہیے، واجب حکومت کا، کہ وہ وہاں ہر علاقے میں اتنے ہاسپٹل ہوں جو لوگوں کی ضروریات کے لیے کافی ہے۔ اب وہاں جو ہے حکومت جو ہے ہاسپٹل بناتی ہے لوگوں کی سہولیات کے لیے، تو یہ عام لوگوں کا فائدہ ہے، لیکن خاص لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، جن کے کلینک ہیں، جو ڈاکٹر حضرات ہیں، ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ نقصان کی پرواہ نہیں کی جائے، کیونکہ اس میں عام لوگوں کا نقصان ہے، چند لوگوں کا فائدہ ہے۔ تو عام لوگوں کا فائدہ مد نظر رکھتے ہوئے وہاں ایسا ہاسپٹل بنایا جائے گا جس میں تمام وہ سہولیات ہوں جو اس علاقے کے لوگوں کے لیے کافی ہیں۔ تو یہ وہ چند ایک مثالیں تھیں جو ان قاعدوں کی وضاحت کے لیے ہیں۔ اور یہ سارے میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا، یہ سارے قاعدے آپس میں مرتبط ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ تو ان میں بعض قاعدے دوسرے میں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ سارے قاعدے ایک دوسرے کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ساری بات میری سمجھ آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت ٹھیک ہے، شکریہ، تھینک یو سو مچ، جزاکم اللہ خیر۔